हेलो। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल है और दिन है ट्यूसडे का। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे मोस्टली जो है वैक्सीन्स के ऊपर, कोरोना वायरस की वैक्सीन। क्योंकि हम हर तरफ से सुन रहे हैं इतने लोगों को वायरस हो गया, रोज़ इतने लोग अपनी जान से गए। और अब लोग सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, इसका इसका क्या इलाज है। बहुत से लोगों के बहुत सी मालूमात आ भी रही हैं, लेकिन कोई भी मालूमात जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैंने बोला मैं कुछ थोड़ी सी रिसर्च करके आप तक ये पहुंचाऊं कि कौन सी वायरस जो है वो कौन सी सॉरी वैक्सीन जो है वो तैयार हो रही हैं और कब तक उनका आने का चांस है। और दूसरी जो है कि कौन सी दवाइयाँ जो हैं इस वक्त वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिन लोगों को वायरस हो गई है। तो ये दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो वैक्सीन है जो कि बचाव के लिए, जैसे कि अगर वैक्सीन आ जाएगी तो जैसे हर साल लोगों को फ्लू जैब लगता है, दूसरा तो वैक्सीन का टीका लगेगा हर एक को, तो वो उससे सेफ रहेंगे। तो जो दवाई है वो उस वक्त कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हैं वो लोग, इस तरह की ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई हो कि उनको पता चले कि जिन लोगों को ऑलरेडी वायरस हो गया है, वो हॉस्पिटल में है या वो सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो सीरियस हैं, तो शायद कोई ऐसी दवाई हो कि जो इस उससे इसको मरीज़ को आराम आ जाए। तो पहले तो हम बताएं आज का जो है जो फिगर है, 778 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटों में वो इस वायरस का शिकार हुए हैं, अपनी जान से गए हैं यूके में। 778, 778। तो यूके में अब ये जो फिगर है 12,000 से ऊपर हो गई है। और जैसा कि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आ रहा है कि ये जो फिगर है जिस बता रहे हैं, जैसे 778 है या डेली फिगर आती है, इसमें सब इंक्लूडेड नहीं है। काफ़ी लोग जो है जो केयर हाउस में जिनकी डेथ हो जाती है, जैसे कई बूढ़े लोगों के यहाँ पे केयर हाउसेज हैं, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। कुछ लोगों की घर में हो गई है। कुछ हॉस्पाइसिस की जगह हैं जहाँ पे जो लोग जो कि जिन लोगों के बचने का चांस नहीं होता है, या जो लोग जो है हॉस्पिटल से निकल के वहाँ पे जाते हैं, उन हाउसेस में जिन लोगों की डेथ होती है वो इस काउंट में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेथ काउंट है जो वो इससे ज़्यादा ही है जो हमें रोज़ मिल रहा है। तो इसलिए अब दुनिया में ये बहुत कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से कोई वायरस निकल आए, कोई वैक्सीन, ऐसी दवाई, कोई इलाज निकल आए। क्योंकि ये जो है दिन ब दिन सब मुल्कों के लिए प्रॉब्लम होता जा रहा है। लॉकडाउन से भी प्रॉब्लम हो रही है कि इकोनॉमी तबाह हो रही है, और लॉकडाउन नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरफ भी प्रॉब्लम है और उस तरफ भी है। तो इसलिए बहुत सी जो मुल्क जो है उनकी टीमें बड़े ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन ऐसी हो जो जल्द से जल्द निकल आए। नॉर्मली जो वैक्सीन बनती है इन चीज़ों के लिए, उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। उसके लिए इवन 4-5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। क्योंकि वो वैक्सीन बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको फर्दर टेस्ट करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो वो तब जाके कंफर्म होती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है इसके लिए टाइम थोड़ा इसलिए लग रहा है कि एक तो ये ऑलरेडी जो पहले कोरोना वायरस आ चुकी है, क्योंकि ये कोविड-19 है, तो ये पार्ट ऑफ कोरोना वायरस है, पहले आ चुकी है एबोला और सार्स जो दूसरी आ चुकी हैं। तो इसलिए इनके पास ऑलरेडी उसकी रिसर्च है। और चाइना में जब ये फर्स्ट टाइम ये कोरोना वायरस फैली थी, कोविड-19, तो वहाँ पे उनके इंजीनियर्स ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी और उन्होंने ये रिसर्च पास ऑन की आगे दूसरे मुल्कों को। तो उससे क्या है कि उनको जो है काफ़ी काम पहले से रिसर्च मिल गई है और वो लोग काफ़ी आगे से शुरू हुए हैं। तो इस वक्त जो है 70 से ज़्यादा जो है टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं डिफरेंट मुल्कों में। 70 से ज़्यादा टीमें जो डिफरेंट वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से 3 जो हैं वो बहुत काबिल ज़िक्र हैं, जिनका हम ज़िक्र कर सकते हैं। जिनमें से 2 तो यूएसए में है, एक चाइना में है। और चाइना और हांगकांग जो है मिल के बना रहे हैं। क्योंकि ये तीनों जो हैं इस वक्त इनका जो है फेज़, जो इनकी रिसर्च जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स तक आ गई है। ह्यूमन ट्रायल्स का मतलब है कि इंसानों के ऊपर वो उन्होंने अभी ये वैक्सीन की ट्राई शुरू कर दी है। क्योंकि पहले बहुत शुरू में पहले तो पेपर पे रिसर्च होती है, उसके बाद ये नॉन ह्यूमन बीइंग यानी कि जानवरों के ऊपर, उनके ऊपर ट्रायल होती है। फिर उसके बाद ये लोगों के ऊपर, और फिर उसके लोगों के भी 2-3-4 फेज़ होते हैं। तो जो फर्स्ट फेज़ है जो इंसानों के ऊपर टेस्ट करने का, वो ये जो 3 कंपनियों ने शुरू कर दिया है।
اور اس میں جو ہے ٹائم لگے گا کہ اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 18 مہینے لگ سکتے ہیں. اس میں جو ہے 12 سے 18 مہینے جب تک کہ وہ پوری اپروو ہو جائے، ٹیسٹ ہو جائے، اور یہاں کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کو پاس کر دیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی بہت جو اہم اس کے اندر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یو کے میں جو ہے یونیورسٹی ہے یہاں پہ آکسفورڈ میں، وہاں کی ایک ٹیم ہے کہ جو کہ بہت انہوں نے بھی آلریڈی ہیومن ٹرائل شروع کر دی ہے ایک ویکسین کے اوپر، اور ان کا خیال ہے کہ وہ جو ہے سپٹمبر تک ان کو 80% امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وہ جو ویکسین جس پہ کام کر رہے ہیں سپٹمبر تک وہ ریڈی ہو جائے گی. تو سپٹمبر تک یا اینڈ آف ایئر تک، اکتوبر نومبر تک بھی جا سکتی ہے. 80% کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے دوران کیا ان کو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ان کو اور ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ سپٹمبر آنورڈ جو ہے وہ ان کے پاس یہ ویکسین ریڈی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ویکسین تو ریڈی ہو جائے گی، لیکن اس کی پھر پروڈکشن جو ہے جو کیونکہ اسے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنانی پڑے گی، پروڈکشن جو ہے پھر ڈسٹریبیوشن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک یہ پوری طرح کوئی ٹائم کا ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 12 سے 18 مہینے یا پھر جو یو کے کی ویکسین جو بنا رہے ہیں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والے، یہ سپٹمبر تک کہہ رہے ہیں. تو سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک، اس سال کے اینڈ تک. اب تک تو یہی ہے معلومات ہیں اس چیز کے متعلق. لیکن یہ بھی امید ہے کہ اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 1 مہینہ، ہمیں اور فردر انفارمیشن ملے گی. کیونکہ ہیومن ٹرائل جب ہو رہی ہیں تو اس کے رزلٹ پھر آہستہ آہستہ آئیں گے. وہ ایک دم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹرائل کے بعد پھر دوسری ٹرائل ہوتی ہے. یہ کوئی سمپل نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ٹیسٹ کر دیا اور پھر رزلٹ آ گیا. نہیں، اس میں پہلے جو ہے 50-100 لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کئی ہزاروں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ لوگ رزلٹ دیں گے. تو یہ جو ہے اس کا ایک اسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. پھر اس کے بعد ایک جو ہے دوسرا جو کہہ رہے ہیں جو اس کی جو 1-2 دوائیاں ہیں جو کئی ہیں اس کے لیے، بہت سے کنٹری میں بہت سی دوائیوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ لوگ، کہ جن لوگوں کو آلریڈی وائرس ہو گئی ہے وہ لوگ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، وہ بیچارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی حالت خراب ہے یا سیریس ہیں. تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ہم ٹرائی کریں کہ اس دوائی سے یا اس دوائی سے فرق پڑتا ہے. اس میں سے کچھ جو ہے اس میں سے 2-3 قسم کے جو ہے، مطلب 2 تو دوائیاں ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ایک اور پروسیجر ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت اس چیز کو بولا تھا اور کہا تھا، ریکمینڈ کیا تھا کہ جو ملیریا کے لیے جو لوگ جو ڈرگ لیتے تھے ملیریا کے بچاؤ کے لیے، وہ بہت وہ چائنا میں انہوں نے لوگوں کو دی تھی، اور اس میں اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے تھے. ان دا سینس کہ جو لوگ سیریس تھے انہوں نے ان کو وہ دوائی دی تھی اور وہ جلدی ٹھیک ہو گئے تھے بمقابلہ ان لوگوں کے کہ جن کو یہ دوائی نہیں دی گئی تھی. اس دوائی کا نام ہے ہائیڈروکس کلوریکوین. آئی ہوپ ایم سیئنگ اٹ رائٹ. ہائیڈروکسی کلوریکوین. تو یہ اینٹی ملیریا ڈرگ ہے، بہت پرانی ہے، یہ بہت سال پہلے بنی تھی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ سائنٹسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ کسی نے ابھی تک اس کو پوری طرح ریکمینڈ نہیں کیا، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اسپیشلی یہ ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے، اور کچھ کنٹریز نے اس کو ٹرائی کر کے روک دیا ہے، کچھ کنٹریز کر رہے ہیں ابھی تک. تو لیکن اس کا کوئی ڈیفینیٹ رزلٹ ابھی سامنے نہیں آیا. یہ جب آئے گا کہ پوری طرح ایک گروپ پیشنٹس کو یہ دوائی دیں گے، پھر وہ اپنی ریسرچ لکھیں گے کہ کتنے لوگوں کو دی گئی، کس کو اثر ہوا، اور وہ ابھی چل رہا ہے کچھ کنٹریز میں. لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. پھر اس کے بعد ایک اور دوائی ہے، اس کا نام ہے ریمڈیسیویر. یہ جو ہے انہوں نے جب کہ ایبولا کی جو وائرس آئی تھی افریقہ میں، ایبولا جو ہے یہ اسی گروپ سے تعلق رکھتی، کرونا وائرس کی فیملی سے. تو اس کے لیے بنائی تھی، لیکن یہ اس کے لیے سکسیسفل نہیں ہوئی تھی. تو بعد میں جو ایک اور کرونا وائرس آئی تھی، SARS سارس آئی تھی. تو اس میں جو ہے انہوں نے اس کو ٹرائی کیا تھا، جن مریضوں کو سارس ہو گیا تھا انہوں نے اس کو یہ دوائی دی تھی. تو اس میں کافی مریض لوگوں نے امپرومنٹ دکھائی تھی. تو اب
رائٹ ناؤ اس وقت وہ کچھ گروپس کے اوپر یہ دوائی کا بھی ٹرائل کر رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کو امید ہے کہ اس سے جو ہے جن لوگوں کو آلریڈی وائرس ہو گئی ہے، وہ بیمار پڑے ہیں، جن کے جو بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی، تو وہ ٹرائی کریں کہ یہ دوائی دینے سے وہ لوگ صحیح ہو جائیں شاید نا. تو یہ بھی ایک گروپ کے اوپر ٹرائی ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ایک تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ٹرائل ہو رہا ہے وہ یہاں پہ یو کے میں ویلز میں انہوں نے شروع کیا ریسنٹلی، آج کل ہی دنوں کی بات ہے. وہ ہے بلڈ پلازما ٹریٹمنٹ. بلڈ پلازما ٹریٹمنٹ جو ہے، جن لوگوں کو آلریڈی یہ جو ہے کووڈ 19 وائرس ہوا ہے، وہ روز سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، اگر ہاسپٹل گئے ہیں تو ڈسچارج ہو گئے ہیں یا ویسے ہی ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان کا بلڈ پلازما لیا جاتا ہے ود ان 28 دن کے اندر اندر ان کے ٹھیک ہونے کے. اور پھر وہ جو ہے جن لوگوں کو آلریڈی وائرس ہوئی ہے، جو بیمار ہیں، تو وہ ان کو دیا جاتا ہے. تو ان کی جو بیماری جو ہے وہ جو لوگ جلدی صحیح ہوتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے، اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ نکلا ہے. تو اس کی ٹرائل بھی شروع ہو گئی ہیں ابھی. یہ سب سے پہلے یو کے میں ویلز سے شروع ہوئی ہیں، اور جگہ بھی شاید کئی کنٹری میں ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں پہ آفیشیلی بتایا گیا کہ وہ شروع. اس کا بھی دیکھنا ہے رزلٹ کہ اس کا کیا آتے ہیں. یہ آگے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں یا مہینوں میں پتہ چل جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری، یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی چیز دنوں میں صحیح ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے. اور اس وقت رائٹ ناؤ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں تو یہ فالو کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے گائیڈ لائنز وہ فالو کرنی ہے تاکہ یہ کنٹین رہے. اور وہی جو سب چیزیں، ہاتھ دھونا ہے، باہر سے آ کے کوئی اگر باہر گیا ہے وہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھے، اور پوری جو گائیڈ لائنز اس کو فالو کرے، ہاتھ دھونے سے لے کر ماسک لگانے تک ہر چیز. تو یہی ہے کہ اس وقت تو ہم یہی کر سکتے ہیں. لیکن یہی امید کرتے ہیں جو ٹائم گزر رہا ہے ہمیں اس بارے میں اچھی نیوز ملیں تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. کیونکہ اس طرح کی چیز آئی تھنک ہیومن ہسٹری میں، جو ہماری ماڈرن ہسٹری ہے، آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اور جو بھی کرائسس ہے اس کو سب کمپیئر کر رہے ہیں ورلڈ وار سے پہلے، جو لاسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، اتنا کرائسس اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تو لیٹس ہوپ، وہی ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہے وہ کچھ اچھی خبریں لے کے آئے. اور دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ محفوظ رہیں اس چیز سے، اور اس چیز سے بچ کے رہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو جی، بائے بائے.